ایک سستا اور عام سا پھل جو ہمارے بازاروں میں آسانی سے مل جاتا ہے، انسان کے جسم کے اندر وہ کام کر سکتا ہے جو مہنگی سے مہنگی دوائیاں بھی نہیں کر پاتی۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ روزانہ پیٹ کی خرابی، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، لیکن جدید طبی سائنس نے ایک ایسا راز افشا کیا ہے جس نے ماہرین طب کو بھی حیران کر دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ناشپاتی کی۔ بظاہر معمولی نظر آنے والا یہ پھل اپنے اندر صحت کا ایک پورا خزانہ چھپائے ہوئے ہے۔ برطانیہ کا قومی ادارہ صحت کے مطابق ہر 7 میں سے ایک بالغ فرد قبض یا معدے کی خرابی کا شکار ہے، اور یہی خرابی آگے چل کر دل کی بیماریوں اور شوگر کی بنیاد بنتی ہے۔ مگر سائنس کہتی ہے کہ ناشپاتی کا باقاعدہ استعمال آپ کے پورے نظام ہضم کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہمارے معدے اور انتڑیوں کی حرکات سست ہو جاتی ہیں۔ ناشپاتی میں 2 خاص قدرتی شکر پائے جاتے ہیں جنہیں فریکٹوز اور سوربیٹول کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اجزاء قدرتی طور پر انتڑیوں میں پانی کو کھینچتے ہیں اور پیٹ صاف کرنے والے مادے کا کام کرتے ہیں۔ اس سے قبض کا مسئلہ بغیر کسی دوائی کے ختم ہونے لگتا ہے۔ ناشپاتی کا سب سے بڑا راز اس کے چھلکے میں چھپا ہوا ہے۔ ایک درمیانے سائز کی ناشپاتی انسان کو دن بھر کی درکار ریشے دار غذا یعنی فائبر کا 20% حصہ فراہم کرتی ہے۔ جب آپ اسے چھلکے سمیت کھاتے ہیں تو یہ فائبر آپ کے معدے میں جا کر فاسد مادوں کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ معدے کے اچھے بیکٹیریا کی خوراک بنتا ہے اور آپ کی معدے کی صحت کو مکمل طور پر بحال کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پھل دل کی شریانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے؟ ہفنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق 40 افراد پر ایک سائنسی تحقیق کی گئی جس میں میٹابولک سنڈروم یعنی میٹابولک بیماری کا شکار افراد نے 12 ہفتوں تک روزانہ 2 ناشپاتیوں کا استعمال کیا، جس سے ان کے ہائی بلڈ پریشر میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ ناشپاتی میں موجود ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ یعنی زہر مار مادہ ہے جسے کوئرسیٹن کہتے ہیں۔ یہ مادہ خون کی شریانوں کی لچک کو برقرار رکھتا ہے اور دل کے دورے کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ناشپاتی میٹھی ہوتی ہے، اس لیے شوگر کے مریضوں کو یہ نہیں کھانی چاہیے، لیکن سائنسی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ایک جامع سائنسی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ ہفتے میں ناشپاتی کی صرف 1 سرونگ یعنی ایک پھل کھانے سے بھی ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ 3% تک کم ہو جاتا ہے۔ ناشپاتی کی خون میں شکر بڑھانے کی صلاحیت یعنی گلائسیمک انڈیکس بہت کم ہوتا ہے، یعنی یہ خون میں شکر کی سطح کو یکلخت اوپر نہیں لے جاتی۔ اس میں اینتھوسیاننز نامی قدرتی مرکبات ہوتے ہیں جو انسولین کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوگر کے مریض بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ناشپاتی کو اپنی غذا کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن داستان ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے جسم میں ایک خاموش قاتل موجود ہوتا ہے جسے دائمی سوزش یا سوجن کہا جاتا ہے۔ طبی ماہرین اسے انفرادی عمر رسانی کا نام بھی دیتے ہیں، جو انسان کے خلیات کو تباہ کرتی ہے اور بڑھاپے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔ ناشپاتی میں موجود فلیوونائڈز نامی اجزاء جسم کے اندر اس سوزش کا خاتمہ کرتے ہیں اور مدافعت کو مضبوط بناتے ہیں۔ جدید لیبارٹری تحقیقات اور ابتدائی سائنسی تجربات میں ناشپاتی کے اندر سینامک ایسڈ اور دیگر اینٹی کینسر یعنی کینسر سے بچانے والے اجزاء بھی پائے گئے ہیں۔ تجربہ گاہوں میں ان اجزاء نے کینسر کے خلیات کی افزائش کو روکنے میں مدد دی ہے۔ تاہم طبی ماہرین اور سائنسدان واضح کرتے ہیں کہ ابھی انسانوں پر اس کے حتمی کلینکل ٹرائلز یعنی طبی تجربات جاری ہیں، اس لیے اسے کینسر کا مکمل علاج نہیں بلکہ ایک بہترین حفاظتی ڈھال سمجھنا چاہیے۔ ناشپاتی کے فوائد حاصل کرنے کا بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسے اچھی طرح دھو کر چھلکے سمیت کھایا جائے۔ ناشپاتی کو چھیل کر کھانا اس کے آدھے سے زیادہ فائدے کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے جوس کی شکل میں پینے کے بجائے ثابت کھانا زیادہ مفید ہے تاکہ فائبر یعنی ریشہ جسم کو پورا مل سکے۔ تاہم کچھ لوگوں کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ وہ افراد جو IBS یعنی انتڑیوں کی سوجن کا شکار ہیں یا جنہیں فریکٹوز اور سوربیٹول سے الرجی ہوتی ہے، انہیں زیادہ ناشپاتی کھانے سے پیٹ میں گیس یا مروڑ کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد کو ہمیشہ معالج کے مشورے سے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر دستیاب یہ سستا پھل آپ کی انتڑیوں، دل، خون کی شریانوں اور شوگر کے نظام کو درست رکھنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ روزانہ 1 سے 2 ناشپاتیوں کو اپنی روزمرہ کی غذا کا حصہ بنائیں اور اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔ یاد رہے کہ یہ معلومات عمومی طبی آگاہی اور شعور بیدار کرنے کے لیے ہیں، یہ کسی قسم کی ذاتی طبی تشخیص یا علاج کا متبادل نہیں ہے۔ اپنی صحت یا بیماری سے متعلق کسی بھی تبدیلی کے لیے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔